السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ آج ہم اللہ پاک کے حکم سے بخاری شریف شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم بخاری شریف کے باب نمبر اول پڑھیں گے اور حدیث نمبر اول پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کی ابتدا کس طرح ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کے پاس بھیجی تھی۔ وقول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ ترجمۃ الباب کیف کان بدء الوحی، یعنی وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ آیت کریمہ میں دو جواب مذکور ہیں۔ ایک تو وحی کے اصل سرچشمے کا بیان ہے، اور وہ انا اوحینا میں ہے کہ اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور دوسرا نوعیت وحی کے مبدأ زمانی کا بیان ہے، اور وہ کما اوحینا الآیہ میں ہے کہ اس نوعیت کی وحی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت مبارکہ سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ وحی کے لیے تین چیزیں لازم ہیں۔ ایک مرسل یعنی موحی وحی و سرچشمہ وحی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری چیز مرسل الیہ یعنی موحی الیہ، وہ انبیاء ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسری چیز واسطہ۔ آیت مبارکہ کا مقصد جملہ لوازمات کو بیان کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے۔ یہاں اشکال یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بطور خاص کیوں فرمایا ہے، یعنی کما اوحینا الی نوح، کیونکہ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل اور بھی انبیاء گزرے ہیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ السلام، اور ان حضرات پر بھی وحی آئی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہی خاص طور پر کیوں نام لے کر ذکر فرمایا؟ اس کے متعدد جواب ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی تخصیص سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا اور انہوں نے صبر کیا، اس طرح آپ کو بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیفیں ہوں گی، مگر صبر کرنا ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اگرچہ انبیاء تھے لیکن کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے، اور ان کے بعد بہت سے رسول ہوئے۔ آیت سے اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام شیوع کفر میں مبعوث ہوئے، ان سے پہلے کفر کا شیوع نہیں ہوا تھا، تو اس سے اشارہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شیوع کفر میں مبعوث ہوئے ہیں وغیرہ۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے الی نوح والنبیین من بعدہ کی تخصیص کی ایک اور لطیف وجہ بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے قبل امور معاشرت کی وحی ہوا کرتی تھی، یعنی کسب معاش کے ذرائع اور صنائع وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو مکان بنانے کے، حضرت شیس علیہ السلام کو زراعت کے، حضرت ادریس علیہ السلام کو خیاطی کے طریقے بتائے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے وہی شرائع کا آغاز ہوا جن کی تکمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ جیسے بچے کو ابتدا میں امور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے، جب ذرا ہوش سنبھالا تو کلمہ طیبہ اور معمولی طور پر دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ پھر مدرسے سے مانوس کیا جاتا ہے، جب کچھ پڑھنے لگتا ہے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے تو سختی کی جاتی ہے اور ضابطے سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اور امتحان کی صعوبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اور فائزین و خائبین کی دو جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح زمین ایک مدرسہ ہے۔ اس کے معلم اول حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ چونکہ وہ زمانہ طفولیت کا تھا، اس لیے پہلے زیادہ تر معاشرت کے احکام سکھائے گئے اور قدر دینی احکام کی بھی تعلیم دی گئی۔ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، جہاں سے
باضابطہ تعلیم دین کے دارالعلوم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں فیل ہونے والوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے عصر نو دنیا کا آغاز ہوا، گویا کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں۔ پھر زمانہ ترقی کرتا رہا اور اسی کے مناسب نبی آتے رہے۔ بالآخر علم و عمل کے دارالعلوم کا نصاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل وحی دوسری نوعیت کی تھی، یعنی امور معاشرت کی وحی ہوتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک امور آخرت کی وحی ہے۔ اس لیے آپ کی وحی کی تشبیہ نوح علیہ السلام ومن بعدہ کی وحی سے دی گئی۔ اب ہم آتے ہیں حدیث پر۔ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص لیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اب ہم تشریح حدیث کی طرف آتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، انما کلمہ حصر ہے، اعمال عمل کی جمع ہے۔ صاحب قاموس عمل و فعل کو مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ اگرچہ کبھی کبھی دونوں ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ فعل عام ہے، مطلق کام کو کہتے ہیں، اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، اور عمل صرف مکلف کے فعل اختیاری کو کہتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے حدیث شریف میں انما الاعمال فرمایا گیا ہے، افعال نہیں فرمایا، اس لیے کہ افعال کا اطلاق انسان اور حیوان دونوں کے افعال پر ہوتا ہے، اور اعمال کا اطلاق صرف انسان پر ہوتا ہے۔ عزم نیات جو ہے وہ نیت کی جمع ہے، دل کے پختہ ارادہ اور قصد کے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب عزم، قصد اور نیت میں فرق کیا ہے؟ تینوں پختہ ارادہ ہونے میں تو مشترک ہے، مگر فرق عزم وہ ارادہ ہے جو فعل پر مقدم ہو، یعنی کام کرنے سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ایک عزم ہوتا ہے۔ قصد وہ ارادہ جو فعل سے مقترن یعنی ملا ہوا ہو اور فعل کے ساتھ پایا جاتا ہو۔ نیت وہ ارادہ ہے جو عمل سے مقترن و متصل ہو اور معنوی معلوم ہو، یعنی عمل کی غایت و غرض ملحوظ ہو۔ پھر نیت، عزم، قصد تینوں ارادہ حادثہ کا نام ہے، اسی لیے ان کا اطلاق باری تعالیٰ پر نہیں ہوتا، اور چونکہ ارادے میں حدوث کی خصوصیت نہیں، اس لیے ارادے کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے، جیسے یرید اللہ بکم الیسر، کیونکہ افعال باری تعالیٰ معلل بالاغراض نہیں۔ اعمال سے مراد عبادات ہیں، کیونکہ اعمال میں الف لام استغراق نہیں ہے، کیونکہ چھت پر سے گرنے کی نیت نہیں کرتا، ٹھوکر کھانے والا ٹھوکر کھانے کی نیت نہیں کرتا، نیز کوئی بھی کپڑے اور بدن کی صفائی اور چوری و زنا میں حد جاری کرنے کے لیے نیت کی شرط
نہیں لگاتا۔ اسی طرح قتل خطا، اس کو خطا ہی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں قتل کی نیت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود سب اس میں دیت تاوان کا حکم دیتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ اعمال میں الف لام عہدی ہے اور مراد اعمال سے عبادات ہیں، اور عبادات مقصودہ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں بالاتفاق سب کے نزدیک نیت شرط ہے۔ بغیر نیت کے کوئی عمل عبادت کے درجے میں نہیں آئے گا، نہ اس پر عبادت کا ثواب ملے گا۔ بس وضو بلا نیت فی نفسی ہی صحیح ہو جائے گا، البتہ اس وضو پر ثواب نہیں ہوگا۔ اب حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ یعنی حدیث کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو ان کی وجہ کیا تھی؟ اس طرح بعض اوقات احادیث کا شان ورود جو ہوتا ہے وہ تبھی یعنی حدیث کے شان ورود کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس آیت کے نازل ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ جس چیز میں بیان کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں آیت کا شان ورود یا حدیث کا شان ورود۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واقعہ پر یہ حدیث نازل فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یعنی ایک شخص نے عورت قیس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ قیس نے یہ شرط لگا دی کہ اگر تم ہجرت کر لو تو تم سے نکاح کر لوں گی، چنانچہ انہوں نے نکاح کی خاطر ہجرت کی۔ ان کو ہم لوگ مہاجر قیس کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبہ میں یہ حدیث بیان کی، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، بس اگر بقول شوافے ہر عمل کی نیت کے لیے، ہر عمل کی صحت کے لیے نیت ضروری تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی تنبیہ پر اکتفا کیوں فرمایا؟ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تمہاری ہجرت صحیح نہیں ہوئی، تم لوٹ کر جاؤ مکہ اور پھر ہجرت کر کے آؤ، جس طرح قم فصلی فإنک لم تصلی فرمایا تھا۔ تعجب تو یہ ہے کہ جو حدیث حنفیہ کی دلیل ہے اور شوافے کے خلاف ہے، شوافے اسی کو اپنی دلیل اور حنفیہ کے خلاف بتاتے ہیں۔ سنیے، ہجرت بھی عبادت غیر مقصودہ ہے جس طرح وضو، کیونکہ اصل مقصد تو اقامت دین ہے۔ جب احکامات شرعیہ کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے تو شرائط کے مطابق ہجرت کا حکم ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی جس طرح وضو عبادت غیر مقصودہ ہے اسی طرح ہجرت بھی، اور مہاجر قیس کی ہجرت نیت شرعیہ سے نہیں ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہجرت کو باطل قرار نہیں دیا، بلکہ جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہی ہے کہ ان کی ہجرت مقبول نہیں، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اس طرح حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ بغیر نیت صحیح ہو جائے گا، البتہ عبادت نہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ پس ثابت ہو گیا کہ روایت حنفیہ کی دلیل ہے، شوافے کو جواب دینا ہے۔ ائمہ کرام کا اصل اختلاف۔ احناف رحمہم اللہ بھی وضو کی عبادت ہونے کے لیے نیت کو شرط قرار دیتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ وضو بغیر نیت کے عبادت کے درجے میں نہیں آئے گا، لیکن یہ وہ مفتاح صلاۃ بھی نہ بن سکے گا۔ یہ درست ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ہم نے نیت نہیں کی اور ہم نے وضو کر لیا ہے تو کیا ہم اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ وہ اعمال جو وسائل ہیں اور نماز کے لیے شروط ہیں، جیسے ستر عورت اور طہارت ثوب و بدن ہے، ان میں اگرچہ حصول ثواب کے لیے نیت ضروری ہے، مگر صحت کے لیے اور وسیلہ بننے کے لیے نیت ضروری نہیں، کیونکہ اس صورت میں وضو بنفس ہی خود عبادت نہیں ہے بلکہ وسیلہ عبادت ہے، اس وضو سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے، احناف پر اعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح وضو عبادت غیر مقصودہ ہے اس طرح تیمم بھی عبادت غیر مقصودہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک وضو میں نیت فرض نہیں ہے، تیمم میں فرض ہے؟ قرآن حکیم کے وضو کے متعلق فَاغْسِلُوا الآیہ فرمایا ہے اور تیمم کے متعلق فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، غسل کا لفظ نیت پر نہیں دلالت کرتا ہے۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف سے آیت کے تھرو، ٹھیک ہے،
کہ تیمم کا لفظ نیت پر دلالت کرتا ہے، پس حنفیہ نے عنوان قرآنی کی رعایت کی، لہٰذا حنفیہ کا یہ طریقہ قابل تحسین ہے نہ کہ قابل اعتراض۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وضو میں اگر نیت کو فرض قرار دیتے ہیں تو خبر واحد محتمل و مبہم سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آتی ہے، کیونکہ جو نیت ہے وہ آیت سے ثابت نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے وہ واجب کے درجے میں تو آ سکتی ہے لیکن فرض کے درجے میں نہیں آ سکتی۔ نیت کو ضروری قرار دینے سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم نہیں آتی بلکہ ارشاد الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ پانی مطہر بالطبع ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسرا جواب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، یہ سورۃ انفال سے آیت لی گئی ہے، اور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا سورۃ الفرقان سے لی گئی آیت۔ معلوم ہوا ہے کہ پانی مطہر بالطبع ہے اور وضو سے مقصود طہارت ہی ہے، بخلاف مٹی کے کہ بالطبع مطہر نہیں ہے بلکہ ملوث ہے، لہٰذا اس سے طہارت نیت پر موقوف ہے۔ نیز تیمم کے معنی بھی قصد و ارادے کے ہی ہیں۔ یہاں پر یہ جو جواب دیا گیا ہے اس کے الفاظ تھوڑے مشکل تھے، میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھا دیتی ہوں کہ جو پانی ہوتا ہے نا، اس سے جو اگر گندگی لگی ہوئی ہو، ناپاکی لگی ہوئی ہو تو وہ دھل جاتی ہے، یعنی اتر جاتی ہے، اس لیے مطہر بالطبع کہا گیا، یعنی یہ خود بذات خود جو ہے وہ ناپاکی کو دور کرنے والا ہے، اور جو مٹی ہے وہ بذات خود ناپاکی کو دور نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے اس کے لیے نیت کو ضروری کہا گیا ہے۔ اور کیونکہ تیمم کا جو معنی ہے وہ خود اس کا معنی ہی قصد و ارادہ ہے، تو اس لیے اس کے لیے تیمم کے لیے نیت کو فرض کہا گیا ہے۔ پھر اصل ہے اور خلیفہ خلیفہ ہے، یعنی پانی جو ہے وہ اصل ہے اور جو وضو جو ہے وہ اصل ہے اور جو تیمم ہے وہ خلیفہ ہے۔ بس اصالت اور نیابت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تیمم میں نیت کو ضروری قرار دیا جائے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے تو انشاءاللہ اس حدیث کو ہم کل مکمل کریں گے تاکہ آپ کے لیے بھی مشکل نہ ہو، آسانی رہے اور میرے لیے بھی آسانی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔